کہ 2022 کے اندر ہم نے زندگی کیسے گزاری. کبھی ہم نے جو گزرا ہوا سال ہمارا گزر رہا ہے، موت کو بھی ہم نے یاد کیا تھا. کبھی ہم قبرستان بھی گئے تھے، کبھی ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک بھی کیا تھا. کبھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر وہ دوست جو ہمیں عزت دیا کرتے تھے، ہم نے انہیں ریپلائی کے اندر انہیں عزت دی تھی. کیا ہم نے اس گزرے ہوئے سال کے اندر نماز کی عادت بنائی تھی کہ ہم نے نئے کپڑے پہنے 2023 کی آمد کے لیے؟ افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے من کے اندر فطور بھرا ہوا ہے ہم نے اسے تبدیل نہ کیا. ہم نے 2022 کا کیلنڈر ہٹا کر 2023 کا لگا دیا گھر کے اندر. افسوس اس چیز کا ہے کہ ہم نے کیلنڈر تو تبدیل کیا لیکن اسے دل کو تبدیل کبھی نہ کیا. ہم نے ایک دوسرے کے منہ کے اندر مٹھائی تو ڈالی، مگر افسوس اس بات کا کہ ہماری زبانیں جو کڑوی ہیں انہیں ہم نے مٹھاس میں تبدیل نہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صدقت یا رب العالمین. سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، زندگی کی یہ گھڑیاں چل رہی ہیں. کچھ ہی دن بعد ایک اعتبار سے 2023 کی آمد ہے، اور ایسے بھی حضرات پائے جاتے ہیں ہمارے اندر کہ جو کہ دیکھیں گے کہ جی ہمارا ایک سال گزر گیا، زندگی میں سے ایک سال چلا گیا اور زندگی اپنی قبر کی طرف رواں دواں ہے. وہ وقت اجل آ جائے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن ہم یہ غور کریں کہ ہم نے اس زندگی کے اندر کتنا کچھ کھویا اور کتنا کچھ پایا. 2022 ہمارا کس طرح گزرا اور 2023 کی آمد کا استقبال ہم کس طرح کر رہے ہیں. سامعین و ناظرین، ہم مسلمان ہیں اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور اس کے پیارے محبوب سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں. لہٰذا یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں زیادہ تر نوجوان حضرات وہ جو اس کی آمد پر ایک نئی طرح خوشی کا استقبال کرتے ہیں کہ میرے پیارے بھائیوں، دیکھو کہ یہ زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں امانت دی ہے اور ہم مسلمان ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہود و نصارہ کی ایجاد کی ہوئی چیز جو کہ گندی ہے، خراب ہے، تو کیا اس شے کو ہم مسلمان سپورٹ کریں، ہم فالو کریں، ہم اسے لائک کریں اور ہم اس اعتبار سے اپنی زندگی کو چلائیں آگے؟ تو میرا سوال ہے، کیا مسلمان کو یہود و نصارہ کی اتباع کرنی چاہیے یا پھر یہود و نصارہ کو مسلمان کی اتباع کرنی چاہیے؟ تو جواب یہی آئے گا، جی یہود و نصارہ کو مسلمانوں کی اتباع کرنی چاہیے تھی. مگر افسوس، صد افسوس، جب اس بارے میں دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اے مسلمان، تیری زندگی کس طرح اور تو کون سے شعبے سے تیرا تعلق ہے، کہاں زندگی تو گزار رہا ہے، لیکن پیروی کس چیز کی کر رہا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، جو مومن ہوتا ہے نا، وہ مومن، اس کا حال، اس کا افعال، اس کے اعمال وہ عام طرح کے نہیں ہوتے. اس کے افعال، اس کے اعمال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب اسے کوئی گناہ کرنے کی نیت آئے نا تو رب العزت کے خوف سے وہ رو جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے کہ یار تو مسلمان ہے، کس طرح کے عمل کر رہا ہے. یہ ہے مسلمان کی نشانی. اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے نا تو گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے کہ جس طرح سامنے سے ایک چھوٹی سی مکھی گزرے نا چہرے کے سامنے، اسے ہاتھ سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہ کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ یار گناہ، بڑے سے بڑے گناہ کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. تو لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس صف کے اندر شامل ہیں. کیا ایمان والوں کی صف کے اندر شامل ہیں یا وہ جو فاسق و فاجر ان کی علامات ہیں ان کی صف کے اندر شامل ہیں؟ تو ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کے لقب سے جن کو پہچانا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں، آپ کا قول مبارک ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها انفسکم قبل ان توازنوا
حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں لوگوں اپنا محاسبہ کر لو، اپنی جانچ پڑتال کر لو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہاری جانچ پڑتال کر دی جائے۔ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ ہمیں بہت بڑی بات کی طرف توجہ دلائی کہ ایمان والو قیامت کا میدان قائم ہونا ہے، ہر شے قائم ہونی ہے، سب کچھ پتہ ہے ہمیں، تو پھر زندگی میں ہی اس زندگی کو ہم دیوانگی نہ بنائیں، اس زندگی کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھے اس جان کی قسم کہ جو اپنے اوپر ملامت کرتی ہے، یعنی اللہ جان کی قسم کھا رہا ہے، کس کے لیے؟ کہ وہ بندہ جو گناہ کرتا ہے نا، تو گناہ کرنے کے بعد جب وہ ملامت کرتا ہے یا گناہ کرنے سے پہلے وہ دل میں خوف لاتا ہے کہ یار اے صاحب تو کیا کر رہا ہے، کس گناہ کی طرف تو راغب ہو رہا ہے، کیا تم مسلمان نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھے اس بندے کی بھی قسم ہے۔ اب دیکھیں دین اسلام ہمیں کتنی ترجیح دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ اپنے نفس کو جھڑکتا ہے اور کہتا ہے اے صاحب تو نے اپنے منہ سے یہ بات کی تو کیوں کی؟ تو نے فلاں جگہ پر کھانا کھایا تو کیوں کھایا؟ تو نے فلاں جگہ پر مشروب پیا تو کیوں پیا؟ یہ ہے مومن کہ جو جگہ جگہ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو وہ اپنی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جبکہ کافر وہ زندگی ایسی بسر کرتا ہے کہ وہ کبھی نفس کو نہیں جھڑکتا اور کبھی وہ اپنے نفس کا محاسبہ بھی نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیوں، بات وہی ہے کہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کب خود کو تبدیل کریں گے۔ حضرت سفیان بیعینی ہی آپ اکثر مثال دیا کرتے تھے کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے نا تو ہر شے سے عبرت حاصل کرتا ہے، ہر شے سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ اس سال بھی 2022 گزرنے کو ایک اعتبار سے 2023 کی آمد ہے۔ سوچنا ہم نے یہ ہے یارو کہ ہم نے 2022 کے اندر کیسی زندگی گزاری، ہم نے 2022 کے اندر کیا کیا کیا؟ کیا نیک اعمال کی طرف ہماری رغبت تھی؟ کیا جھوٹ کو ہم نے چھوڑا تھا؟ کیا ہم نے کچھ اپنی زندگی کے اندر 1% بھی تبدیلی لائی تھی؟ 2022 تو جا رہا ہے اور 2023 کی آمد ہے، تو ہم ہر سال کی طرح جس طرح کہ ہمارے نوجوان حضرات خوشی مناتے ہیں اس سال بھی خوشی منائیں گے۔ تو میرا اس وجہ سے میری گزارشات ہے، وہ خوشی ہر سال مناتے ہیں اس سال بھی منائیں گے، اور کیا خوشی منائیں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیں گے 2023 کی، اور دیواروں پر جھنڈیاں بھی لگائیں گے اور نئے کپڑے بھی پہنیں گے، ساتھ ہی گھر کا کیلنڈر 2022 کو ہٹا کر 2023 کا لائیں گے، اور کیلنڈر تبدیل کرتے ہوئے 2023 کی آمد کا نعرہ لگائیں گے۔ افسوس، صد افسوس، میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دل کی کھڑکیاں کھول کر میری بات سماعت فرمائیے گا کہ ہم نے نئے کپڑے پہنے 2023 کی آمد کے لیے، افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے من کے اندر فطور بھرا ہوا ہے ہم نے اسے تبدیل نہ کیا۔ ہم نے 2022 کا کیلنڈر ہٹا کر 2023 کا لگا دیا گھر کے اندر۔ افسوس اس چیز کا ہے کہ ہم نے کیلنڈر تو تبدیل کیا لیکن اس دل کو تبدیل کبھی نہ کیا۔ ہم نے ایک دوسرے کے منہ کے اندر مٹھائی تو ڈالی، مگر افسوس اس بات کا کہ ہماری زبانیں جو کڑوی ہیں انہیں ہم نے مٹھاس میں تبدیل نہ کیا۔ وہ حضرات کے جو ہمارے ساتھ اخلاقی طور پر اچھے پیش آتے تھے ہم نے اسے مٹھاس والا منہ نہ دیا۔ وہ حضرات کہ جب ہمیں دکھ ہوتا تو ہمارے دکھ کے اندر اپنے دکھ کو دکھ سمجھ کر وہ بھی غمگین ہوتے تھے، ہم نے ان کو عزت نہ دی۔ یارو پھر جب 2022 جا رہا ہے ہم اپنا معائنہ کریں یارو کہ ہم نے زندگی کس طرح گزاری۔ ایک سال ہمارا زندگی میں سے جا رہا ہے، ہم نے جی اگر اس کی خوشی 2023 کی آمد کی منائی تو پھٹاکے طرح طرح کے چیزیں پھوڑ کر ہم نے جی سلنسر بائکوں پر وہ پھٹاکے دار لگا کر
ہم نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگا کر ایک طرح کا شور مچا کر ہم نے کھیل کود کی، اور ہم کیا ہے، پوچھنے والے کہتے ہیں جی کیا کر رہے ہو دیوانے ہو؟ جواب ملتا ہے کہ بے وقوف، تجھے پتہ ہی نہیں کہ 2023 کی آمد ہے۔ یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں یارو، 2023 کی آمد پر آپ نے اتنا شور کیا جو کہ ایک مسلمان کو نہیں جچتا۔ ایک مسلمان ہو کر خود کو مسلمان تو کہلوائے، مگر جب ایک سال زندگی میں سے جائے نا، خوشی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے سجدہ ریز ہو کر کہ مولا میری زندگی کا ایک سال گزر گیا، تیری عبادت میں ہوں، مولا آئندہ سال جو ہے وہ میرے لیے اچھائی کا ذریعہ بنانا۔ کہ 2022 کے اندر ہم نے زندگی کیسے گزاری؟ کیا کبھی ہم نے جو گزرا ہوا سال ہمارا گزر رہا ہے، موت کو بھی ہم نے یاد کیا تھا؟ کبھی ہم قبرستان بھی گئے تھے؟ کبھی ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا تھا؟ کیا کبھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر وہ دوست جو ہمیں عزت دیا کرتے تھے، ہم نے انہیں ریپلائی کے اندر انہیں عزت دی تھی؟ کیا ہم نے اس گزرے ہوئے سال کے اندر نماز کی عادت بنائی تھی؟ کیا ہم نے اس گزرے ہوئے سال کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی عادت بنائی تھی؟ کیا ہم نے یہ جو سال گزر رہا ہے، اس سال کے اندر ہم نے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی عادت بنائی تھی؟ کیا یہ جو سال گزر رہا ہے، جو دل کے اندر ہمارے فطور تھے، ذہنوں کے اندر ہماری جو بدمعاشیاں تھیں، ہمارے نیتوں کے اندر جو خامیاں تھیں، دوست کے بارے میں ہم برے اثرات رکھتے تھے، کیا ہم نے وہ بھی دور کیے؟ تو جب جواب آتا ہے کہ جی نہیں کیے، تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پھر اپنی زندگی پر روئیں، اور پھر سجدے میں جا کر آپ دعا کریں، مالک ایک سال تو گزر گیا، آئندہ سال کو میرے لیے عبادت کا مقدر بنانا۔ ایک سال تو گزر گیا، آئندہ سال کو میرے لیے تو رحمت کا ذریعہ بنانا۔ یارو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، اس کے باوجود ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کی ایجاد کردہ چیزوں کو ہم اپنا رہے ہیں؟ کیا یہ یہود و نصارہ کی ایجاد نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر آپ کی زندگی 2022 کے سال میں سے یہ نکلتا ہے کہ میں نے دوست کے عیب دیکھے تھے، لیکن دوستوں کے عیب کو میں نے چھپا رکھا تھا، میں نے دوست کے اندر خامیاں دیکھی تھی، اصلاح اس کی اکیلے میں کی تھی، میں نے خود کے اندر خامیاں دیکھی تھی، خود کو اس خامیوں میں سے نکال کر اچھائی کی طرف لایا تھا، صاحب اگر تو یہ کہے کہ میری 2022 کا سال اچھا گزرا، 100 میں سے 40% بھی اچھا گزرا، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر بھی دعا کر، مالک یہ سال میرا اچھا گزرا ہے، آئندہ سال اس سے بھی زیادہ میرے لیے عبادت کا سبب بنانا۔ یارو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اپنا صرف نعرہ لگاتے ہیں مسلمانیت کا، کام ہمارے یہود و نصارہ جیسے ہو چکے ہیں۔ یارو ہم نے 2022 کے اندر کبھی قرآن کھول کر جس طرح اس کا حق بنتا تھا، ہم نے وہ حق بھی ادا کیا پڑھنے کا، یا صرف قرآن کو ہم نے شوکیس کے اندر وہ سنبھال کے رکھا؟ ہم نے صرف زیارت کرنے کے لیے بھی نہ کھولا کہ جب آپ رات ہونا صبح 2023 کی آمد ہو تو رات 2022 کی جا رہی ہو، ذرا سوچنا کہ ہماری جو 22 سالہ 20 سالہ 18 سالہ زندگی گزری وہ کیسے گزری؟ ایک سال گزر گیا وہ کیسے گزرا؟ جب آپ سوچیں گے، میں یقیناً یہ کہتا ہوں کہ کبھی آپ کو کسی شاپ سے پٹاخہ خرید کر اس کو آپ پھٹائیں گے نہیں، بلکہ دوسرے دوست کو بھی منع کریں گے، یار اس طرح کے کام نہ کرو، اس طرح کے کام نہ کرو، ہم مسلمان ہیں، ہم خوشی منائیں گے تو 2 نوافل ادا کر کے رب العزت کی بارگاہ میں خوشی منائیں گے، یہ تو ہوتی ہے نا خوشی یارو۔ تو اس وجہ سے اپنی زندگی پر ہم سب نظر ثانی فرمائیں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یارو صبر جانا ہے، جب زندگی قرآن و حدیث کی اتباع میں ڈھل گئی تو یعنی حقیقتاً ہماری قبر روشن ہو جائے۔